الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کے اندر ایک قانون ہے، اس قانون میں یہ بیان کریں گے کہ یاد رکھیے گا کہ اس کو اعتراض کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں کہ حرام جو فعل ہوتا ہے نا، فعل حرام اور کسی حکم کو ثابت کرنا یہ ایک نعمت ہے۔ حکم جو ہوتا ہے وہ ایک نعمت ہے، حرام چیز سے نعمت کا ثبوت یہ درست نہیں ہے۔ یہاں سے آج اس قاعدے کی تفصیل بیان کریں گے۔ کہتے ہیں وَحُرْمَةُ الْفِعْلِ لَا تُنَافِي تُرَتُّبَ الْأَحْكَامِ، کسی فعل کا حرام ہونا، فعل حرام ہے، کام کرنا وہ حرام ہے، لیکن وہ کام جو حرام ہے نا، فعل کا حرام ہونا احکام کے مرتب ہونے کے منافی نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ احکام اس سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ فعل حرام ہے لیکن احکام اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اس پر چند ایک مثالیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حائضہ عورت کو کسی نے طلاق دی، حالت حیض میں طلاق دینا درست نہیں ہے، لیکن اگر حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اب دینا درست نہیں تھا حرام لیکن طلاق ہوگی۔ والوضوء بالمیاہ المغصوبۃ، کسی کا پانی پڑا ہوا تھا، اس پانی کو غصب کر لیا، چھین لیا اور اس سے بندے نے وضو کر لیا۔ اب چھیننا غصب کرنا حرام تھا لیکن اس سے جو وضو کیا تو وضو ہو گیا، وضو ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وضو کرنا مائع مغصوبہ سے۔ اسی طرح اور مثالیں دے رہے ہیں، والاصطیاد بقوس مغصوبۃ، تیر کمان غصب کر لیا، کسی کا تیر کمان غصب کیا اور تیر کمان غصب کر کے شکار پر چلا گیا، شکار کیا، شکار کر لیا، وہ جانور جو شکار کیا ہے اس تیر کمان سے جو غصب کیا ہوا تھا، اب غصب کرنا حرام تھا لیکن جو شکار کیا وہ حلال ہے۔ اسی طرح وَالذِّبْحِ بِسِكِّينٍ مَغْصُوبَةٍ، کسی کی چھری اٹھا لی، غصب کر لی اور اس سے جانور ذبح کر دیا، اس سے جانور ذبح کر دیا۔ اب چھری کو اٹھانا غصب کرنا حرام لیکن جو جانور ذبح کیا وہ حلال۔ اسی طرح وَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ، کسی کی زمین غصب کر لی، اس پر مکان بنا لیا، مکان بنانے کے بعد گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب غصب کرنا کیا ہے؟ حرام، لیکن جو اس گھر کے اندر اب نماز پڑھی گئی نماز حلال۔ وَالْبَيْعُ فِي وَقْتِ النِّدَاءِ، جمعے کے دن اذان ہو گئی ہے، اب وَزَرُ الْبَيْعِ کے حکم کے مطابق تجارت کو چھوڑ دینا ہے، اب تجارت نہیں کر سکتے، کرنا حرام، لیکن اگر کی تو ہو جائے گی، اگر کر لی تو اس سے جو نفع حاصل ہوا وہ حلال، وہ حرام نہیں ہوگا۔ والبیع فی وقت النداء، ندا کے وقت میں بیع کرنا، فإنہ یترتب الحکم علی هذه التصرفات مع اشتمالها علی الحرمۃ، فرماتے ہیں یہاں پر بے شک حکم مرتب ہو رہا ہے ان تمام معاملات کے اندر، ان تمام مسئلوں کے اندر، ان تمام کاموں کے اندر حکم ثابت ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ یہ سارے کے سارے کام حرام پر مشتمل ہیں، یہ سارے کام حرام پر مشتمل ہیں، اس کے باوجود حکم ثابت ہو رہا ہے۔ وبی اعتباری حاصل اصلی، اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے قلنا، ہم نے کہا، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں توجہ رکھیے گا۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فرمایا ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ کن کی؟ جو فاسق لوگ ہیں نا، جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ان کی گواہی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ بات یہاں پر جو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جو فاسق ہے کیا وہ گواہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ گواہ بن سکتا ہے لیکن اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ بھئی توجہ کیجئے گا کہ ایک ہے کہ فرمایا کہ تم ان کی گواہی کو قبول نہ کرو، اس سے سمجھ ہی آتا ہے یعنی یہ گواہ بن سکتا ہے، یہ گواہ بن سکتا ہے لیکن اس کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر شروع میں سرے سے یہی کہا جائے کہ یہ گواہ ہی نہیں بن سکتا، یہ گواہ ہی نہیں بن سکتا، تو پھر یہ فرمان کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ ہے ہی معذور، ایک بندہ ہے ہی معذور،
اور اس معذور کو کہا جائے کہ تم نے جناب وہ کمرے میں نہیں آنا، تو یہ ہے معذور، وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، اس نے کمرے میں کیسے داخل ہونے، ہے معذور، تو اسے یہ جملہ کہنا ہی درست نہیں ہے۔ اور اگر ایک تندرست بندہ ہو، بالکل سالم اعضاء والا ہو، اس کو کہا جائے کہ تم نے کمرے میں نہیں آنا، مطلب آنے پر وہ قادر ہے، آنے پر وہ قادر ہے، لیکن اسے آنے سے روک دیا ہے۔ اسی طرح فاسق لوگ گواہ بن سکتے ہیں، اہل شہادت میں سے ہیں، گواہ بن سکتے ہیں، لیکن گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وبی اعتبار حاض الاصل، اس اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، ان الفاسق من اہل الشہادتی، بے شک جو فاسق ہے نا، فاسق وہ اہل شہادت میں سے ہے، وہ اہل شہادت میں سے ہے، فینعقد النکاح، تو نکاح منعقد ہو جائے گا بشہادت الفساق، فاسق کی گواہی کے ساتھ۔ یعنی اگر میاں بیوی دو، ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں نکاح کرتے ہیں اور دو فاسق لوگ گواہ بنتے ہیں، ان کا نکاح ہو جائے گا ان کی گواہی کے ساتھ۔ لیکن اگر بوقت ضرورت اگر گواہی کی حاجت پڑ جائے اور یہ دونوں فاسق گواہی دینے کے لیے جائیں، تو اب قاضی ان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا، ان کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا۔ گواہ تو بن گئے، ان کی گواہ کی وجہ سے، ان کی گواہی کی وجہ سے نکاح بھی ہو گیا، لیکن بوقت ضرورت یہ ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ لأن النہی عن قبول شہادت بدون شہادت محال، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ کہنا کہ گواہی قبول نہیں، یہ نہیں، بے شک نہیں، گواہی کو قبول کرنے سے، گواہی کو قبول کرنے سے نہیں، گواہی کو قبول کرنے سے روکنا بغیر شہادت کے، یہ تو محال ہے۔ وہ بندہ گواہ اگر بن ہی نہیں سکتا تو پھر اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی گواہی کو قبول نہ کرو، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو گواہ بن ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کی گواہی کو قبول نہ کرنے کا تو معنی ہی کوئی نہیں۔ یہ تو وہاں پر بولا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ گواہ بن سکتا ہے، بن بھی گیا ہے، لیکن پھر اس کو کہا جائے کہ بھائی اس کی گواہی کو قبول نہیں کرنا۔ فرماتے اس لیے کہ گواہی کو قبول کرنے سے جو نہیں ہے، یہ بغیر شہادت کے کہا جائے تو یہ تو بات محال ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اعتراض ہو جاتا ہے اگر یہ گواہ بن سکتے ہیں، بن بھی جاتے ہیں، تو پھر ان کی گواہی کو قبول کیوں نہیں کرتے آپ؟ گواہ بننے کا یا گواہ بن جانے کا مقصد کیا؟ اگر یہ گواہی قبول ہی نہیں ہو سکتی، یہ گواہی دے ہی نہیں سکتی، تو پھر گواہ بننے کا فائدہ؟ تو فرماتے ہیں ہاں بات یہ جو ہے کہ ان کی گواہی کو قبول اس وجہ سے نہیں کیا جاتا، وَإِنَّمَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ لِفَسَادٍ فِي الْأَدَاءِ، فرماتے ہیں ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا، کیوں؟ کیونکہ ادائیگی میں فساد کی وجہ سے، ادائیگی میں فساد کی وجہ ہے ہی لوگ فاسق، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک گناہ کرنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ گواہی دیتے وقت بھی ہیر پھیر کریں کوئی، تو گواہی دینے میں فساد کی وجہ سے، لالی عدم شہادتی اصلاً، اس وجہ سے نہیں کہ یہ اصلاً گواہ ہی نہیں بن سکتے، اس وجہ سے نہیں۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا، اسی وجہ سے، اسی پر ہم نے کہا لا یجب علیہم اللیان، ان پر لیان بھی واجب نہیں، ان پر لیان بھی واجب لأن ذالک اداء شہادتی، کیونکہ لیان جو ہوتا ہے نا، لیان یہ خود بھی ایک گواہی دینے کا نام ہے، ادائے شہادت کا نام ہے۔ لأن ذالک اداء شہادتی، اس لیے کہ یہ تو گواہی کو ادا کرنے کا نام ہے، ولا اداء مع الفسق، اور فسق کے ساتھ گواہی نہیں ہوتی، فسق کے ساتھ گواہی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔